خوشبو رمضان، خوشبو رمضان۔ بار دیگر خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین مکرم آپ کو خوشبو رمضان میں۔ آج کی یہ 13 رمضان المبارک کی سحر کی خوبصورت ٹرانسمیشن شہر ناد فیصل آباد سے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، جس میں میں ہوں آپ کا میزبان یاسر علی۔ ناظرین مکرم، آج ہمارا موضوع اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس پر گفتگو کرنے کے لیے میرے اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں حضرت علامہ وسیم شوکت سیفی صاحب۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ بہت شکریہ، ایک مرتبہ پھر آپ ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنے۔ ناظرین مکرم، ہمارا یہ خوبصورت موضوع آج اس کا آغاز کر رہے ہیں علامہ صاحب۔ سب سے پہلے علامہ صاحب سوال یہ ہے کہ اطاعت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے اور اس کا حکم کس نے دیا؟ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اولا اللہ رب العالمین جل وعلا نے قرآن عظیم الشان کے اندر ارشاد فرمایا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اور دوسری آیت مبارکہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یعنی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع اور اطاعت جو ہے وہ حقیقتاً اللہ کی اتباع اور اطاعت ہے۔ کوئی شخص دنیا میں یہ کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت کرنا چاہتا ہوں اور حضور کے دامن کو چھوڑ کر یا اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں حضور کی اطاعت کے بغیر، تو حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ فرماتے کہ وہ سب سے بڑا کذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرب اور اللہ کی اطاعت اتنی دیر تک ممکن ہی نہیں ہے جب تک انسان حضور کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں نہیں ڈالتا۔ قرآن عظیم الشان نے اسی طرف اشارہ کیا نا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ اعلان فرما دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو فاتبعونی، میری اتباع اختیار کرو، پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ پہلے تم دعویٰ کرتے تھے تو اللہ تم سے محبت نہیں کرتا تھا۔ حقیقت کیا ہے کہ جب تم حضور کی غلامی اختیار کرو گے تو پھر اللہ کی ذات خود تم سے محبت کرے گی۔ ایک بندہ مومن کے لیے اس سے بڑی نعمت نہیں ہے کہ وہ انسان اللہ کے محبوب کی اتباع کرے، حضور کی غلامی کرے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص نماز پڑھتا ہے، وہ کہے کہ میں ایک رکعت میں 2 سجدوں کی بجائے 3 کر لوں، تو کیا اس کی نماز صحیح ہو جائے گی؟ اس کی نماز کیوں کہ حالانکہ اس نے تو اللہ کی عبادت زیادہ کی اور سبحان ربی اللہ کی تسبیح بھی زیادہ لگائی اور اپنے ناک کو اور پیشانی کو زیادہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز کیا، لیکن اس کی عبادت اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا کیونکہ وہ اطاعت مصطفیٰ سے پھر گیا، حضور کی غلامی کو چھوڑ دیا۔ جب سرکار نے ایک رکعت کے اندر 2 سجدے کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو تب ہی قبول فرمائے گا جب وہ ایک رکعت میں 2 سجدے کرے گا۔ جب انسان اللہ کے محبوب، اسی لیے حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے بڑی خوبصورت بات کہی۔ آپ نے فرمایا انسان ساری رات نوافل پڑھے، ساری رات، اس کا ثواب اتنا نہیں ہے جتنا دوپہر کو قیلولہ کرنے کا ثواب ہے۔ حضور وہ کیسے؟ حالانکہ سونا تو غفلت ہے۔ فرمایا ساری رات نوافل پڑھنا سنت نہیں ہے، لیکن دوپہر کو سو جانا یہ حضور کی سنت ہے۔ تو گویا حضور کی سنت اور حضور کی اتباع، اس کا اجر اور ثواب اللہ کی بارگاہ میں زیادہ ہے، چاہے جائے کہ انسان ذاتی طور پہ کرتا رہے۔ اتباع سنت کے حوالہ سے اور حضور کی اتباع کے حوالہ سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے لیے مشعل راہ ہے، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہمارے لیے مشعل راہ ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک، حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات پاک ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ وہ ہستیاں سفر ہو یا حضر ہو، کسی بھی کیفیت میں ہوں، وہ حضور کی سنت کی اتباع کر، حضور کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو فالو کر دیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کو دیکھ لیں کہ حضور کی اتباع سنت کی یہ برکت تھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا، حضرت صدیق اکبر کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر بنا دیا، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جب آپ مکہ پاک تشریف لائے نا تو آپ نے مکہ کے پہاڑوں کو دیکھا، جب آپ امیر المومنین بنے تو مکہ جب تشریف لائے خطبہ حج کے لیے تو آپ نے مکہ کے پہاڑوں کو جب دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو آپ کے جو غلام تھے اور مریدین تھے انہوں نے کہا کہ حضور آپ کیوں رونا شروع کر دیا؟ فرمایا میں عمر وہی عمر ہوں کہ میرا باپ خطاب مجھے جب اونٹ چرانے کے لیے بھیجتا تو 5 اونٹ بھی مجھ سے سنبھالے نہیں جاتے تھے۔ یہ حضور کی اتباع اور حضور کی غلامی کا ثمر ہے
کہ آج 22 لاکھ مربع میل پہ عمر فاروق حکمرانی کر رہا ہے. جب حضور کی اتباع انسان کرتا ہے تو پھر اللہ کی ذات اس بندے سے محبت کرتی ہے. اور آپ کو پوری دنیا میں جتنے بھی خانقاہ اور آستانے اور مزارات نظر آتے ہیں وہ حضور کی اتباع کی وجہ سے. جب حضور کی اتباع کی، حضور کی غلامی، کوئی بھی شخص ہے سوائے سید کے، کوئی بھی برادری ہے، وہ اپنے 4 5 یا 6 یا اس سے زیادہ شجرہ نسب کو نہیں بتا سکتا ہے. لیکن حضور کی غلامی کا ثمر کیا ہے، اتباع سنت کے فوائد کیا ہیں کہ 1000 سال گزر جانے کے بعد بھی داتا لجویری کا مزار آج بھی زندہ ہے، بابا فرید کا نام آج بھی زندہ ہے. کیا ان لوگوں نے کیا؟ انہوں نے حضور کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا. اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس کی برکت یہ عطا فرمائی کہ آج بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے وڈیرے اور جہانگیر جیسے لوگ دنیا سے ختم ہو گئے، لیکن مجدد رسانی کا مزار آج بھی لوگوں کے لیے مشعل راہ بنا ہوا ہے، فیوز و برکات کی جگہ بنی ہوئی ہے. اور جو شخص ان کی زندگی کو فالو کرتا ہے وہ حضور کی اتباع میں آتا ہے. اور جب بندہ حضور کی اتباع کرتا ہے، پیروی کرتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرتا ہے، اس لیے اقبال نے کہا کہ ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی. کہ جب انسان نماز ادا کرتا ہے، اب دیکھیے نا اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان میں اقیم الصلاۃ کا ہے، نماز قائم کرو. بھئی نماز کیسے ادا کرنی؟ تو وہ سارے کا سارا اتباع مصطفیٰ میں ہے سلسل. کہ حضور نے ہاتھ یہاں باندھے تو ہم باندھ رہے ہیں، حضور نے یوں رکوع کیا ہے تو ہم کر رہے ہیں. یعنی نماز سارے کی ساری حضور کو فالو کرنے کا نام ہے، حضور کی اتباع کا نام ہے. اور پھر جب انسان اس طرح نماز پڑھتا ہے تو اس کے دل میں خیال تو آتا ہی ہے نا کہ میرے محبوب نے ایسے پڑھی ہے، تو میرے محبوب نے ایسے پڑھی ہے. وہ اور ہوں گے جن کے خیالات حضور کے خیال نماز میں آنے سے نماز میں فرق آتا ہے. اس شاک تو یہ کہتے ہیں کہ نماز ہوتی ہی تب ہے جب حضور کا خیال نماز میں آتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین مکرم، خوبصورت گفتگو چل رہی ہے. میں اپنے اگلے مہمان سے ملتمس ہوں، عادل اسحاق مصطفی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، گلہائے عقیدت بحضور سرور کونین پیش کر رہے ہیں. سد لو ہن سرکار مدینے، سد لو ہن سرکار مدینے، آوے اوگن ہار مدینے، سد لو ہن جے رب سن لے رب آکھے میں بخش دیاں گا، رب آکھے میں بخش دیاں گا، ہر واری مینوں
ਹਰ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਂਦਿਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਮਦੀਨੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਮਦੀਨੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਮਦੀਨੇ ਆਵੇ ਔਗਣ ਹਾਰ ਮਦੀਨੇ ਸਦ ਲੋ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਮਦੀਨੇ ਆਵੇ ਔਗਣ ਹਾਰ ਮਦੀਨੇ ਸਦ ਲੋ ਹੁਣ। सुबहान अल्लाह, जज़ाकल्लाह दिल इसहाक मुस्तफ़ाई साहब बहज़ूर सरवर कौनैन अपनी आजिज़ी अपनी इल्तिजा पेश कर रहे थे। नाज़रीन मुकर्रम, वक्फ़े का वक्त हुआ चाहता है, एक मुख्तसर से वक्फ़े के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।